السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرہٹ پاکستان۔ آج آرمی چیف نے سٹوڈنٹس کو ایڈریس کیا، اس میں کچھ اہم باتیں کی۔ یہ جو پاکستانیت ہے نا وہ ہمارے لیے بس وہی ہے، وی آل آر پاکستانی اینڈ وی لو دیٹ۔ ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں۔ جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے، اور who are you to take it away today? Who are you؟ اور اس کے علاوہ ناظرین، گرین پاکستان جو ہے انیشیٹو لیا گیا چولستان میں ایگریکلچر کے حوالے سے، کہا جا رہا ہے کہ جو ایفرٹ ہے وہ بڑا فار ریچنگ اس کا امپیکٹ ہوگا۔ فوڈ سیکیورٹی کے معاملات کو اگر نظر میں رکھیں تو یہ دس از این امپورٹنٹ انیشیٹو، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ناظرین فائنلی پی ٹی آئی کے اندر کچھ معاملات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ہم برے لوگ ہیں، برے وقتوں میں کام آتے ہیں، اچھے وقتوں میں اچھے لوگوں نے ہمارے لفظ دیے ہیں۔ میری زبان بولیں گے ہمارے شیر وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈپور۔ شروع کرتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، ان سے پوچھتے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں۔ جی ویلکم ٹو دا شو۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے سیکرٹری جنرل ادھر جلسے کو ایڈریس کر رہے تھے تو وہاں لوگوں نے شور وور مچانا شروع کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی شیر علی مروت صاحب نے لوگوں کو کچھ شے دی۔ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی ان کو سیکرٹری جنرل نہ مانا ہے نہ تسلیم کر سکتا ہوں۔ قانون سے وابستہ ایک شخص ہوں جو جس منصب کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ جب کوئی کوالیفائی نہیں کرتا ہے، ہمارے آئین میں ہے، پارٹی کے آئین میں، کہ صرف انٹر پارٹی الیکشن میں جو منتخب ہو جاتا ہے وہ سیکرٹری جنرل ہیں۔ عمر ایوب خان نے جب استعفیٰ دیا، ہمارا آئین کہتا ہے کہ استعفیٰ یا کسی کے مرنے کی صورت میں جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بن جاتا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں نا، آپ یہ کہتے ہیں اور آپ قانون کے حوالے سے یہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں عمران خان میرے لیڈر ہیں، تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کے لیڈر نے ان کو نامزدگی ان کی کیا، آپ نے یا اور تو کسی نے نہیں کی، تو اس کا مطلب آپ اپنے لیڈر سے اس معاملے پہ آپ کی اختلاف رائے ہے؟ ہماری لیڈر کا قول ہے کہ ہم کیا کسی کے غلام ہیں، نمبر 1، اور ہماری لیڈر کا قول ہے کہ اگر میں بھی غلط فیصلہ کروں تو مجھے بھی بتاؤ کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ تو آپ ملے، انہیں جا کے بتایا تھا؟ بتائے۔ آپ نے جیل میں انہیں یہ کہا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں نا، ایک شخص انڈسپینسیبل، ویسے تو ہمارے معاملات میں کوئی انڈسپینسیبل ہوتا نہیں ہے۔ سر آپ نے انہیں جیل میں جا کے کہا عمران خان صاحب کو، میں تو سوال یہ کری ہوں، انڈسپینسیبلٹی تو صحیح میں نے انہیں کہا ہے کہ آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ان کو نہ بنائیں، کہ ہی شوڈ ناٹ بی۔ وہ بنا چکے تھے تب میں نے بتایا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے بات ٹال دی تھی۔ آپ نے، آپ کے اور بھی لوگ ہیں پارٹی میں جو کہ آپ کا، میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ وہ جو آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، یعنی کہ عہدوں پہ لوگ ہیں، تو آپ نے اوروں کو یہ کہا کہ یہ غلط ہے؟ سب کو علم ہے۔ دیکھیں، پارٹی میں غلط فیصلے ماضی میں بھی ہوئے ہیں، اور غلط فیصلوں پہ وفاداری کا حق تو یہی ہے نا کہ اگر ایک فیصلہ قانون، آئین یا اخلاقیات یا ایتھکس سے متصادم ہے اپنے لیڈر کو بتائیں نا۔ تو یہ جو آپ کے بنے ہیں اب کے پی میں پریزیڈنٹ جنید اکبر بھی تو الیکٹ نہیں ہوئے؟ نہیں، لیکن سیکرٹری جنرل کے لیے تو قانون یہ پرووائڈ کرتا ہے نا۔ تو اچھا، جنید اکبر ہو سکتے ہیں نامزد، ان وہاں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل۔ اور ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جبکہ ہماری انٹر پارٹی الیکشن جو گزشتہ الیکشن ہیں وہ ابھی تک ویلیڈیٹ نہیں کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، بدنیتی کی وجہ سے، اور اب جو ہمارا حال ہو چکا ہے تو ضرورت ہے، یہ بھی میں نے آواز اٹھائی تھی، شاید یہ بھی ایک ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہو جو مجھے ناپسندیدہ بناتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ پارٹی ہماری جمہوری ہے۔ ناپسندیدہ کس کی نظر میں؟ عمران خان صاحب کی؟ میرا خیال ہے خان صاحب، دیکھیں خان صاحب کے مجھ پہ احسانات ہیں۔ خان صاحب کے نے ہمیشہ مجھے انتہائی عزت، تکریم اور پیار دیا ہے۔ میں تو کچھ سوال کچھ اور کر رہی ہوں، میں تو نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے احسانات یا کچھ، میں تو پوچھوں عمران خان صاحب بھی آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ مجھے ناپسندیدہ ہیں، تو عمران خان صاحب بھی آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، ایک وقت میں تو انتہائی پسند کرتے تھے، وہ تو پتہ ہے سب کو، لیکن اس 11 اپریل کے بعد پارٹی میں ایک مسئلہ ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے
پارٹی میں اگر آپ نے جو ہمارا کلچر بن گیا ہے یہ کھانا پوسیوں کی، یہ غیبتوں کی، اور بہت بن گیا ہے وہ جو حالات ہیں، اس میں اب ضروری ہے کہ پارٹی میں اگر کسی نے قد کاٹ کے ساتھ رہنا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو گارڈ کرنے کے لیے، اپنے عزت بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں جائیں اور بیٹھے رہیں کہ کوئی آپ کے خلاف غیبت تو نہیں کرتا ہے. جو آپ نے میٹنگ مس کر دی، خان کے ساتھ ملاقات کی، اس دن کوئی واردات ہو جاتی ہے. تو پھر واردات میں خان صاحب سن لیتے ہیں؟ واردات تو وہ کرتے ہیں نا. دیکھیں نا، واردات میں نے جا کے بولا تو اگر آپ لیڈر ہیں تو فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. تو آپ تو یہ پھر بتا رہے ہیں کہ بھئی معاملات اس طرح کے گھمگیر ہیں کہ لوگ جا کے، یہ میں نے آپ کے اور بہت سے سینئر لوگوں سے یہی سنا ہے کہ جو بات آپ غیبت کی کرتے ہیں، اور کسی حد تک یہ انسانی فطرت بھی ہے ان حالات میں. تو آپ یہ جو جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں مروت، تو پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، بیکاز آرگنائزیشنلی تو پھر کافی گڑبڑ ہے. خان صاحب کا اس میں دیکھیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں بے شک جو بات کہی جاتی ہے ان لوگوں پہ جو باہر ہیں، ٹھیک، اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے دور میں اپنے مفادات اور ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر پارٹی اور خان کے مفاد میں خان کو مشورے دیے بے جائیں. شک الٹا اس سے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. کس کے مفاد میں دیے جاتے ہیں مشورے؟ فائدے، اب جو اپنے ذاتی فائدے ہوتے ہیں، اپنے لیے مناسب ڈھونڈے جاتے ہیں، یا اپنے لیے مناسب لینے ہوتے ہیں، یا پھر جو پہلے سے لوگ کوئی تکریم پائے ہوئے ہوتے ہیں یا مناسب جن کے پاس ہوتے ہیں ان کو گرانا ہوتا ہے. یہ دو کام ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جو شناخت رہی ہے، جن لوگوں نے، میں وکیل ہوں اور پی ٹی آئی کی تقریباً 70% قیادت کا بشمول خان صاحب کا وکیل رہا ہوں. مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس نے کتنا کڑا دور گزارا، کس پہ کتنے امتحان آئے، کتنی مار پڑی. جن لوگوں نے مار کھائی ہے اور تکالیف اٹھائے ہیں، آپ کو دوربین میں بھی نظر نہیں آئیں گے. مثلا شہریار افریدی، مثلا شاندانہ گلزار، مثلا علی محمد خان، مثلا اسد قیصر. یہ جنید اکبر خان بھی لیٹ انٹری ہے، بعد میں اس کو پرانے پارٹی، لیکن لیٹ انٹری سے مراد یہ ہے کہ اس کو ابھی صدارت دی ہے. لیکن ان کی سوچ بڑی اس میں کلیئر ہے کہ بھئی بات حق کی کرو، سچ کرو جا کے، اور اندر جا کے چغلیاں نہیں مارو. نہ وہ چغلیوں والا آدمی نہیں ہے. نہیں تو یہ جو آپ بیان کریں، کوئی اور بیٹھا ہو آپ ہی کی پارٹی کا، وہ کہے گا جی یہ اسٹیبلشمنٹ کیا، یہ تو پارٹی کے خلاف بول رہے ہیں، پارٹی کو توڑنے کی کوشش. ایسے ہی ہوتا ہی نا باتیں، آپ کو پتا ہے. تو آپ یہ تو آپ کے لیے تو پریشان کن بات ہونی چاہیے یہ جو حالات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ گنڈا پور صاحب کھڑے ہوئے تھے وہاں آپ کے حق میں جب جلسہ ہوا ہے. تو کدھر ہے پارٹی؟ یعنی کہ یہ تو تزلزل کا اور کرائسس کا شکار لگتی ہے. مطلب آپ کی باتیں سن کے میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں، میری باتیں نہیں، آپ آف دا ریکارڈ سب سے بات کر لیں. جی، خان کی وجہ سے یا پارٹی ڈسپلن کے نام پہ لوگ جو ہیں وہ میڈیا پہ نہیں بتا رہے ہیں، لیکن ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے. کن لوگوں نے؟ یہ لوگ، آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا تھا، آپ کے سیکرٹری جنرل، معذرت چاہتی ہوں آپ کو قطع کلامی کی، لیکن آپ کے سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا ہمارے پروگرام میں 2 روز پہلے کہ یہ یعنی کہ کوئی الفاظ مختلف تھے. انہوں نے کہا بدتمیزی، بدتہذیبی نہیں ایکسیپٹیبل، معافی مانگے تو واپس آ سکتے ہیں. کیونکہ میں نے کہا شیر افضل مروت آ سکتے ہیں پارٹی میں واپس، نے کہا معافی شافی مانگو. گزارش یہ نا ذرا سے معافی مانگو. دوزخ قبول ہیں، لیکن ایسی ذلت کبھی نہیں اٹھاؤں گا کہ میں ان کو معافی مانگنی چاہیے مجھ سے. 4 دفعہ انہوں نے میرے خلاف بیان دیے انپرووکڈ، کبھی میں نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. جب 4 دفعہ بیان دیں گے تو کوئی آسمان سے تو نہیں اترا ہوتا ہے کہ میں ان کو جواب نہ دوں. آپ ان کی بات کریں سلمان اکرم صاحب کی. 4 دفعہ میڈیا پہ انہوں نے میرے خلاف بیانات دیے انپرووکڈ، کبھی میں نے ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا تھا. پھر جب باز نہیں آ رہا تھا تو پھر تو تسلی میں نے کرانی تھی، اور پھر میں نے تسلی بخش جواب دیا. تو جس پہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے اب آپ نکل گئے پارٹی سے؟ نہیں، اس کے بعد انہوں نے مجھے شوکات دیا جواب دینے پہ کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی. تو یہ ڈسپلن میرے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے جو 4 بیان جاری کر رہا ہے. اس سے پہلے رؤوف حسن بولتا تھا، تو جب اس کی بھی میں نے تسلی کرا دی تو پھر خاموش ہوا. اب دوبارہ کچھ جو ہیں بولنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھے جواب دینے کی نوبت نہیں آئے گی.
لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں مسئلہ یہی ہے. خان کو میں نے شکایت کی, پی ٹی آئی کا آفیشیل میڈیا میرے پیچھے پڑا تھا. رؤوف حسن کے بارے میں نے بولا, ایک دو اور لوگ تھے جو میرے خلاف بیان بازیاں کرتے تھے. میں نے کہا ان کو باس رکھیں, ان کو منع کریں, اگر یہ بولیں گے جواب تو میں دوں گا. خان مجھے کہتے تھے آپ جواب نہ دیں. اب ایک دو تین دفعہ جو ہیں آدمی جواب نہیں دے پاتا ہے, لیکن انسان ہوں اور میں اتنی زیادہ برداشت رکھتا ہی نہیں ہوں کہ میں لوگ خواہ مجھ پہ جو ہیں جی لوگ کہتے ہیں نا آپ کو جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں, آپ ذرا دیکھ کے نہیں بات. دل میں آتا نہیں ہے. میں نے کبھی خان کے خلاف زندگی میں کوئی غلط بات ان کے خلاف تو نہیں, پارٹی کے خلاف نہیں کی ہے. ہر اس شخص کے خلاف ضرور بات کی ہے جو میرے خلاف بولا ہے, اور پارٹی میں یہ رکھے یا نہ رکھے میں پھر بھی بولوں گا اگر کسی نے مجھ پہ اٹیک کیا. یہ میری شرط ہے. مطلب یہ مجھے اس طرح کی جو ہے قبولیت نہیں چاہیے کہ جناب آپ کہیں کہ میں اپنے ہونٹ سیلوں اور لوگ مجھے جو بھی جس کی پارٹی کا آڈٹ کروانے کو کہا ہے. میں نے کہا تھا نا, آپ نے کہا تھا, اور بھی کچھ باتیں میں نے کی تھی. آڈٹ بھی ان میں سے ہے کہ میں نے یہ کہا تھا. آڈٹ کا مطلب پیسوں کا, پارٹی میں فنڈ آئے جس سے پارٹی کے معاملات ہم نے چلائے, اوورسیز سے لوگوں نے فنڈ دیے. تو یہ پھر اکبر ایس بابر جو کہہ رہے ہیں وہ انہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اکبر ایس بابر جو ہیں پرانی بات, وہ تو پرانی. میں نے تو ابھی جب سے خان اندر گیا ہے, خان کو تو علم نہیں ہے نا فنڈ کتنے آئے کتنے خرچ ہوئے. لیکن یہ میں نے بات کی ہے, لیکن یہ میں نے الزام نہیں لگایا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں آڈٹ کر کے جواب دو. تو آپ پر جب وہ کہیں جی آپ پارٹی سے نکل گئے, جب وہ کہیں جی آپ پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف ہیں, تو آپ آگے جواب میں کہیں آڈٹ کرا دو. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ڈسپلن میں کہاں میں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. نہیں, وہ آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے. نہیں, وہ تو ٹھیک ہے نا, لیکن دیکھیے اب آپ ایک ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, ایک شخص ہیں جس کو آپ نے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا, جس نے پارٹی کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا, آپ اس کو نکال رہے ہیں. تو کوئی وجہ تو دو نا. ڈسپلن کے پیچھے پناہ تو نہیں لے سکتے ہیں. مشینری کی آپ نے کوئی بات کی تھی, پروپیگنڈا مشینری. پروپیگنڈا مشینری ہے یہ بھی. میں نے خان کو گزارش کی تھی, 1 سال سے پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا میرے خلاف کیمپین کر رہا ہے, اور اب تو گالم گلوچ پہ آئے. میں نے ایک زمانے میں 10,000 لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کی ٹیم بنانی چاہیے, خان نے مجھے منع کیا. لیکن ابھی جس انداز میں یہ گالم گلوچ ہو رہے ہیں, اگر یہ باز نہیں آئے تو میرا خیال ہے, کیونکہ اب تو انہوں نے پارٹی سے فارغ کر دیے, تو لہٰذا میں 10,000 لوگوں کی شاید دوبارہ ٹیم بنا دوں اور ٹکا کے جواب دوں. جو لینگویج استعمال کرتا ہے, گٹ یا پن کی انتہا میں نے دیکھی, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی خیر, وہ جب آپ کی پارٹی کرتی تھی ہمیں تو آج بھی گالیاں پڑتی. جب کوئی دو باتیں پسند نہ آئیں تو وہ تو آپ لوگوں کی مشینری آج کی نہیں, کافی پرانی اس طرح کرتی رہی ہے. جب آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ کو پسند آتی تھیں وہ باتیں. ابھی تو یہ میں نے کبھی پسند نہیں کیا. میں جب ان کے ساتھ بھی تھا, میں نے ہمیشہ یہ آواز اٹھائی کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک آفیشل ہے جو تنخواہیں لیتے ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ہیں, جو خان کا پیغام پھیلاتے ہیں, جو بڑے سین لوگ ہیں, جو بڑے پیسے نہیں لیتے, وہ اور نہ پیسے لیتے ہیں, اور پاکستان کے کاز کے لیے وہ ہیں پی ٹی آئی والنٹیئرز. یہ والنٹیئر لوگ ہوتے ہیں, اور یہی والنٹیئر آج جب مجھے انہوں نے نکالا ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں, حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آج میرے لیے بھی انہوں نے آواز اچھا, یہ پروگرام کا یہ ختم ہو رہا ہے, لیکن میں چاہ رہی ہوں آپ سے پوچھوں, کیونکہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح لمبی بات ہو. مقصد یہ تھا کہ آپ سے پوچھیں کہ یہ پارٹی آگے آپ کا اس میں تعلق بنتا آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کو عمران خان کی طرف سے کوئی میسج آیا, ان کی بہنوں کی طرف سے کوئی میسج آیا؟ آپ نے ابھی اتنے لوگوں کا نام لے لیا, اسد کیسر صاحب اور یہ سب, یہ پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں, اور یہ بالکل یہ تو نہیں کہ سلمان اکرم راجہ کوئی اکیلے ٹن ٹن کرتے پھر رہے, یہ سارے ان کے ساتھ نہیں. دیکھیں, خان صاحب کو ایک وقت میں یہ گمراہ کر لیتے ہیں, مس گائیڈ کر لیتے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ میرا لیڈر روز اول سے ہیں, رہے گا, اور میں نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ میری رگوں میں خان کا نظریہ, خان کی ویژن اور شعور دوڑ رہا ہے, کوئی مجھے پارٹی سے نکال نہیں سکتا ہے. آپ کے توسط سے پہلی دفعہ یہ بتا رہا ہوں, کل خان صاحب نے مجھے میسج بھیجا ہے, اچھا اور انہوں نے مجھے بلایا ہے, تو میں اب تاریخ کا تعین ہونے کے بعد خان کے پاس جاؤں گا. میں نے کہا تھا میں واپس, اچھا خان نے آپ کو بلایا, ٹھیک ہے. یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی پارٹی میں گروہ بندی ہوئی ہے, کہ پارٹی کے فیوچر کے حوالے سے, پارٹی کے کنٹرول کے حوالے سے وہاں بھی آپ کا کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ کوئی بات چیت چل رہی, کوئی جھگڑا ہے, کوئی آپ کے خلاف ہے. کیا ہے اصلیت, کیا ہے؟
دیکھیں یہ کوشش تو گزشتہ 9 ماہ سے ہو رہی ہے، لیکن چونکہ میرا صرف ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے ان کا نام میرے لب پہ آ چکا ہے، باقی چند ایسے خوفناک حقائق ہیں کہ میں خان کے احترام اور پارٹی کی وجہ سے لب کشائی نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے زبان کھول دی تو شاید ورکر لوگوں کو کہنے کو دوڑ پڑے۔ ہاں البتہ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک جنگ جو ہیں وہ ضرور ہیں کہ پارٹی کے جو معاملات ہیں ان کو کس طرح دائمی طور پہ کسی گروپ کے قبضے میں دیا جا سکے۔ تو خان ہے تو کہ کون سے گروپ کو قبضے میں دینا؟ دیکھیے خان صاحب تو ابھی بھی ہے نا، ابھی بھی یہ چینا چپٹیاں ہو رہی ہے۔ وہ گروپ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ نہیں۔ بشرا بی بی کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں۔ نہیں، بشرا بی بی جو ہیں وہ تو مطلب شی از ہز وائف۔ نہیں، بشرا بی بی جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، ٹھیک، لیکن پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہے۔ لیکن ان کے جو خاندان والے ہیں، بہنیں وہ ہمیشہ کہتی ہیں جی ہمارا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ جب ان سے سوال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی ہمارے سے نہیں، میں بشرا بی بی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا ہوں، اور صرف اتنا میں کہوں گا کہ اگر یہ زبان ابھی کھولی یا باتیں کی، حقائق بتائے، یہ ہیں حقائق اور سب کو پتا ہے، اے ٹو زی جو پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ ہے سب کو معلوم ہے پارٹی کے کنٹرول پر کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کلیدی مناصب پہ اپنے لوگوں کو لا کے الٹیمیٹلی جو ہیں پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لیے جائیں۔ اور خان تو فیملی پارٹی کے خلاف ہے۔ دیکھیے خان کی تو ویژن بڑی کلیئر ہے کہ میں موروثی سیاست کا قائل نہیں ہوں، اور موروثی سیاست کے اس بیان کے ہم خان کے آواز پہ ہم نے لبیک کہی ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ چلیں دیکھتے ہیں ان تمام معاملات پہ ہماری نظر رہے گی۔ بہت شکریہ پروگرام آنے کا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ یہ جو پاکستانیت ہے نا وہ ہمارے لیے بس وہی ہے، وی آل آر پاکستانی اینڈ وی لو دیٹ۔ ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں، جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو۔ Who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. ویلکم بیک ناظرین۔ آج دلچسپ وہ دیکھا ٹی وی پہ کہ پاکستان کے آرمی چیف عموماً اس طرح کی ان کی جو انٹریکشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس وغیرہ کے ساتھ وہ براڈ کاسٹ نہیں کیا جاتا، لیکن آج کیا گیا براڈ کاسٹ، اس کے ایکسرپٹس تھے، اور جو ابھی آپ سن رہے تھے جو اہم بات تھی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ خواتین کو جو اسلام نے رتبہ دیا، یقینی طور پہ بات درست ہے اور مستند ہے، اور انہوں نے جو بات کر رہے تھے کہ بھئی ہم دہشت گردی سے اس وقت یعنی کہ ڈیل کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی فوج جو ہے بحیثیت ایک پاکستانی فوج کے اور جو نام لیتے ہیں اور جب کہا جاتا ہے فتنہ الخوارج، یہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ وہ جو کہ دین خارج دین ہے، یعنی کہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ وہ دین کی وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جو کہ الاؤڈ نہیں، اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے میں ان کو جو اسلام نے رتبہ دی ہے میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس میں کمی لانے کی کوشش کرے یا اس کو رد کرے۔ تو یہ دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے، ہم نے سوچا کہ ہم دعوت دیں دو لوگوں کو جو کہ یہ فوج کی جو ایک اپنی سوچ ہے اور جو آرمی چیف خاص طور پہ ان کے حوالے سے وہ دیکھ رہے ہیں بڑی قریب سے اور سمجھ بھی رہے ہیں معاملات کو۔ ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر سعد رسول صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، اور عامر الیاس رانا صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، وہ بھی ہی فالوز دیز تھنگز ویری کلوزلی۔ پہلے تو بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیے گا، کوئی آپ کا کیا انیشل ریاکشن تھا جب آپ نے سنی یہ تقریر کے اقتباسات؟ جی بالکل، میں تو ان کے ساتھ متفق ہوں، جو بات چیت انہوں نے کی ہے
بالکل یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے خاص کر پختونخوا صوبے میں اور بلوچستان میں یہ تباہی پھیلائی ہوئی ہے، ان کو تو نیست و نابود کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ کچھ پولیٹیکل بات چیت اگر ہو سکتی ہے وہ بھی بلوچستان میں ہے، لیکن یہاں پر جو پختونخوا میں ٹی ٹی پی ہے ان کے ساتھ تو بالکل بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ دہشت گرد گروپ ہے۔ دوسری خواتین کے بارے میں بات چیت کی ہے، بالکل بات صحیح ہے۔ خواتین کی تعلیم کے اوپر یا ان کے ملازمت کے اوپر یا کسی سوشل جو ٹیبوز ہیں ہمارے ہاں بھی کچھ ہیں، کچھ سرحد کے اس پار بھی ہیں، یہ بالکل ناجائز ہیں اور غیر قانونی ہے۔ نہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی اخلاق کے ساتھ تعلق ہے، نہ کوئی یہ مہذب طریقہ ہے کہ آپ آدھی اپنی پاپولیشن کو جو ہے آپ بند کر دیں یا ان کی زندگی کے اوپر آپ پابندیاں لگا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل یہ ان کو ختم کرنا تو ہمارا فرض ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر پالیسی کی جو کنسسٹنسی ہے وہ نہیں آ رہی ہے۔ یہ ابھی پالیسی بالکل صحیح ہے، میں اس کے ساتھ متفق ہوں، لیکن جو پریویسلی جو رجیم تھی یا ان کے ساتھ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو وہ تھا تعلق تھا، تو انہوں نے ہم نے ختم کر دیا تھا تقریباً 2014-15 میں 16 میں اس فتنے کو ختم کر دیا تھا، لیکن ان کو دوبارہ اجازت دے دی گئی اور افغانستان میں ایک ایسے رژیم کی ہم نے پشت پناہی کی جو پاکستان کی تباہی لے کے آیا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں ذرا افغان پالیسی کے اوپر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آیا ہمیں اس قسم کے لوگوں کو افغانستان میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا پالیسی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے جن لوگوں نے ان کو اجازت دی۔ مجھے فگرز کا تو پتہ نہیں ہے کیونکہ مجھے پاس معلومات نہیں ہے، لیکن 8,000 سے لے کے 30,000 تک لوگوں کی آمد کا جو ہے وہ مختلف قسم کی اس قسم کے نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں ابھی ایک انٹیگریٹڈ پالیسی چاہیے، ایک انٹرنل سیکیورٹی کے حساب سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں اور اس کے اوپر ایک انٹیگریٹڈ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی اہم ٹھیک یہ ہونی چاہیے، بالکل جی۔ اچھا بتائیے گا عامر، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، یہ جو آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی، براڈ کاسٹ ہوئی آج؟ دیکھیں، تعلیم پہ بات، فتنۃ الخوارج ٹی ٹی پی کا نام ظاہر ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ٹھیک، اب آپ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے عالمی برادری کو بتایا، انہوں نے طالبان کو کہا ہے، اور ٹی ٹی پی کو تو واضح طور پہ جو فتنۃ الخوارج ہے تھریٹ کیا بھی، اور ہم نے جا کے ان کے کیمپس بھی اڑائے ہیں، ہماری پاک فوج نے، ایئر فورس نے۔ اور کہ بھئی جب آپ دیکھیں طالبان اپنے ملک میں جو چاہیں کریں، بالکل ایشو یہ آتا ہے پہلے، سب سے پہلے کہ جی آپ جب ان کو مہمان بنا کے اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو یو این کی رپورٹ میں بھی آ گیا ہے، تو پھر ہمارے لیے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ پھر ہم برداشت نہیں کر سکتے نا کہ آپ کی ہم میزبانی بھی کریں مہاجرین کی۔ اتنے سالوں سے اپنے اندر کلچر کی تبدیلی کو ایک قسم کا ہم نے راستہ دیا کہ ہم کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ ہماری بچیاں آرمی چیف کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، طالبات بھی تھی، طلبہ بھی تھے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی ہمارا معاشرہ پروگریسو بھی ہے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی ہے، تو آپ ہمیں تو اسلام نہ سکھائیں، تو آپ اپنے تئیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ملک میں کرتے رہیں، لیکن ہمارے ہاں ایکسپورٹ کیوں کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو یہ بڑا کہ کلیئرلی آپ کنوے ایک کیا، طرف فتنۃ الخوارج کو لے کے چل رہے ہیں، جو ہمارے ہاں دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں، جب آپ کو کنوے کیا جاتا ہے بھئی آپ نے ان کو مہمان بنانا ہے، 100 بسم اللہ، آپ ان کو نیشنلٹی دے دیں، آپ انہیں اپنے ہاں پکا بسا لیں، لیکن ایک کلیئر کریں کہ ہماری طرف کوئی بندہ نہیں آئے گا، تو وہ آپ نہیں مان رہے کسی طرح سے بھی۔ تو اب میرا خیال ہے کل اسحاق ڈار بھی اس پہ بات کریں گے وہاں جا کے، چونکہ وہ پہلی دفعہ مطلب اب ہم جا رہے دوبارہ ہیں جب کل تیسری چوتھی افغانستان، اور جب بھی بنے ممبر جی بنے۔ میرا خیال ہے یہ جو آپ نے بات کی یہ اہم ہے، کیونکہ اس پیرائے میں بھی اس کی اور اہمیت ہوتی ہے کہ کل ہمارے فارن منسٹر، پہلی ڈپٹی پرائم منسٹر پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، تو یہ آلریڈی جیسے سیٹنگ دا سٹیج فار اٹ۔ تو آپ یہ جو ان کی تقریر تھی، جو ان کا ایڈریس تھا، اس کو آج پبلک کرنا، پارٹس آف اٹ، وہ اسی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے یا پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اسی حوالے میں اس کی سگنیفیکنس دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں میں اپنے آرمی چیف کو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بیٹھ کے ویسے گفتگو کر رہے ہیں طلبہ سے اور اس کو آج ریلیز کرنے کا بالکل ایک سسٹمائز کام ہے کہ ایک تو ہمیں اپنی ینگسٹرز کو کسی طرف گمراہی کی طرف نہیں لے کے جانا، ان کو ایڈریس کرنا ہے. مختلف یونیورسٹی سے ملک بھر کے بچے آئے ہوئے تھے نا جن سے بات ہو رہی تھی، ایک میسج جا رہا ہے کہ پاک فوج کو آپ نمبر 1 انڈر اسٹیمیٹ مت کریں کہ ہم اپنی ویلیوز کے اوپر اپنی اسلامی اقدار پہ کسی اور کو چڑھنے دیں گے یا ہم ان کا اثر لیں گے. دوسرے ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم جو ہماری فوج ہے وہ لڑ رہی ہے اس وقت فسادیوں کے ساتھ اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ایشو ہو. تو بڑا واضح میسج دیا گیا ہے. میرا خیال ہے طالبان کی عبوری حکومت کو سمجھنا چاہیے، ان کی آپس میں بھی لڑائی چل رہی ہے لیکن جو بھی وہ کریں وہ اپنے ملک میں کریں. ہماری طرف اپنی مرضی ایکسپورٹ مت کریں. یہاں پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے اس معاملے پہ. وہ مجھے یاد پڑتا ہے جنرل کیانی نے نہیں کہا تھا شاید کہ ہم نے جو 40 سال بویا آج ہم وہ کاٹ رہے ہیں. ہمارے تو گلے پڑا ہوا ہے وہ سارا کام. ہم تو بالکل اس جہاد کے اوپر آج ہمارے پاس اگر کوئی پازیٹیو تھنک تھی وہ بھی نیگیٹو ہو کے چلی گئی ہے. کیا آپ بات کریں گے کسی چیز سے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا ہی نہیں. اتنے ہم بھائی چارے میں چلے گئے کہ وہ بھائی چارے میں ہمارے گلے کاٹنے میں جی وہ جیسے جی مرحوم خالد احمد صاحب کہتے تھے نا ہم نے اپنی سافٹ سٹیٹ بنا لی، یعنی کہ اندر جو ریاستی ایک ہمارا طور طریقہ تھا اس میں ہم نے بہت کمزوری لے کے آگے جب آپ نے اس طرح کھلی چھٹی دی. تو آخر میں آپ سے میں یہی پوچھنا چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب کہ آپ یہ آرمی چیف کا جو تھا وہ اس کو آپ اسکوئرلی اور دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ جو طالبان یعنی کہ دہشت گردی جو کر رہے ہیں ٹی ٹی پی وغیرہ یہ ان کے لیے میسج تھا اور جیسے عامر کہہ رہے ہیں فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی اور فار افغانستان. بالکل مطلب ہے کہ یہ ہماری ایک قومی ایک ریزالو ہے کہ ہم نے اس فتنے کو ختم کرنا ہے. یہ ہماری بنیادیں اس پورے فتنے نے ہلا دی ہیں اور ان کو ختم کرنا جو ہے وہ بالکل ہمارا فرض ہے اور ہم سب قوم کو چاہیے کہ وہ پاکستان آرمی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اور دوسری بات یہ کہ افغانستان کے لیے اگر ہے تو ہمیں پالیسی ایک بنانی پڑے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ نیگوسیشنز بالکل اچھے ہیں، پولیٹیکل انٹریکشن اچھا ہے لیکن اس کے پیچھے ملٹری انسٹرومنٹ کی بیکنگ ضرور ہونی چاہیے ملٹری انسٹرومنٹ کی بیکنگ. بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ کا بہت شکریہ عامر صاحب، بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی. ناظرین جہاں دہشت گردی کا تعلق ہے، جہاں یہ ایکسٹرنل بیس تھریٹ ہے اس کا تعلق ہے اور یقینی طور پہ جیسے آپ نے دیکھا ہمارے دونوں مہمانوں نے ذکر کیا کہ جو کے پی کے میں دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ دہشت گردی وہاں زیادہ افغانستان کے بارڈر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اثر انداز ہوئی ہے، پلس وہاں سے جو لوگوں کو لے کے آئے ہیں. تو آرمی چیف واز اسپیسیفکلی ایکسکلوسیولی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ اور یقینی طور پہ پوری قوم فوج کے ساتھ ہے اس معاملے میں جہاں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کی ضرورت ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہم بات کریں گے گرین پاکستان انیشیٹو پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. گرین پاکستان کے حوالے سے آپ نے کل دیکھا کہ کافی خبریں آ رہی تھیں جہاں کہ پنجاب نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور چولستان ڈیزرٹ میں، اور اس کے بارے میں بات بہت دیر سے ہو رہی تھی کہ جو کوئی کارپوریٹ فارمنگ کا انیشیٹو ہوگا اور اس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس انیشیٹو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. اب کل آرمی چیف بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب چیف منسٹر کے ساتھ تھے اور وہ بھی گئے چولستان، منسٹرز بھی کچھ تھے اور اس کے بعد یہ اس طرح کی خبریں آئیں کہ بہت ہی یعنی کہ فارورڈ لکنگ انیشیٹو ہے اور جو صحرا ہے ادھر کھیتی باڑی کر پائیں گے، ادھر جو فوڈ شارٹیج ہے اس کی فوڈ سیکیورٹی انشور ہوگی. تو ہم نے خالد محمود صاحب کو دعوت دی ہے جو پریزیڈنٹ ہیں کسان کے، اور ان سے پوچھتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. خالد محمود صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو لاکھوں ایکڑ زمین ہے اس پر کیا پلان کیا گیا، کیا کرنا ہے؟ جی بہت شکریہ جی. میں کل کیونکہ اس پروگرام میں میں شامل تھا، میں وہاں پہ گیا ہوا تھا، تو اب گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہ اس وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے جی، حد سے زیادہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے، کیونکہ ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں. تقریباً 50 سے 60 لاکھ ہر سال ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. ٹھیک. اس حساب سے ہماری ایگریکلچر کی گروتھ نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی، جو ہماری ضرورت ہے. ہمارے پاس تقریباً 15 ملین ایکڑ رقبہ ایسا پڑا ہے جو ہم آباد کر سکتے ہیں. یہ اس علاقے میں کے تحت گرین انیشیٹو
جی 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 مختلف علاقے میں، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی رقبہ پڑا ہے، KPK میں بھی پڑا ہے. ویسے تو 15 ملین نہیں، سے جو زیادہ رقبہ ہے، چولستان میں وہ کتنا لیکن رقبہ ہے؟ 40 لاکھوں ایکڑ ہے وہاں پر بھی. SIFC ہے، اس میں LIMS ہے، اس میں گرین انیشیٹو پروگرام ہے، اور اس میں ایک کمپنی فن گرو بنائی گئی وہ ہے، اور پنجاب حکومت اس کے ساتھ شامل شانہ بشانہ کام کر رہی ہے. خالد محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات ہے کہ جو جہاں رقبے اتنے ہیں، آج سے نہیں، ہم 3-4 سال سے سن رہے ہیں کہ جی اس پہ ایگریکلچر ہوگا، یہ جو علاقے ہیں جو یعنی کہ چولستان وغیرہ ریگستان، تو ابھی تک کیا ایسے معاملات ہیں کہ آپ بتا سکیں لوگوں کو کہ جب یہ بات ہو رہی ہے تو یہ ہوگی کہ انیشیٹو اس طرح لے لیا گیا ہے کہ دس از ایکچولی گوئنگ ٹو ٹیک پلیس؟ دیکھیں جی، وہاں دیکھنے والی صورتحال ہے. میں کل وہاں پہ گیا ہوں اور میں دیکھ کے خود حیران رہ گیا ہوں کہ ایک جہاں پہ صحرا تھا، کیونکہ میں پہلے بہت دفعہ وہاں پہ جا چکا ہوں چولستان میں، تو کل وہ سرسبز تھا. تقریباً 1.5-2 لاکھ ایکڑ پہ وہاں پہ گندم کاشت تھی، کچھ مسٹرڈ کاشت تھا، کچھ سرسوں کاشت تھا. تو دیکھ کے میں تو دنگ رہ گیا ہوں، سچی جو بات ہے کہ وہاں پہ سڑکیں بن رہی ہیں، وہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل بھی چینج ہو جائے گا. وہاں لوگوں کے پاس تو کوئی آسائش تھی ہی نہیں پہلے، اب سڑکیں بن رہی ہیں، بجلی آ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جدید کاشتکاری ہو رہی ہے جس کا پاکستان میں فقدان تھا. ہم 21ویں صدی میں ہیں، لیکن ہمارا جو طریقہ کار کاشتکاری تھا وہ 19ویں صدی تھا. اب اس پروگرام کے تحت ماڈرن ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے، اور جدید ریسرچ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. اسی پروگرام کے تحت سیڈ سسٹم کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. کاشتکاری کی جو مشینری ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس تو 40 سال پرانی مشینری ہے جو ہم آج تک استعمال کر رہے ہیں. اب وہاں پہ میں نے دیکھا کہ 200 ہارس پاور ٹریکٹر کھڑے ہیں، میں نے پہلے وہ کبھی نہیں دیکھے. ہم پر ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے وہاں پہ کام ہو رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اس رقبے کو آباد کیا جائے، بلکہ پورے پاکستان کے جو ہم آلریڈی کاشتکاری کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں ایکڑ پہ، اس کی بھی پر ایکڑ پیداوار بڑھائے، کیونکہ ہماری پیداوار دنیا سے بہت کم ہے. ٹھیک، آپ کے سامنے ہم پنجاب میں جو ہم گندم کی آن ایوریج پیداوار لے رہے ہیں وہ 30 سے 32 من ہے، انڈین پنجاب میں 55 من ہے. جی ہم جی اتنا بالکل. پیچھے ہیں. یہ بھی اب ہم سن رہے تھے کہ وہاں کہا جا رہا تھا کہ جی پنجاب جو ہے پاکستان کا بنے گا فوڈ سیکیور منبع. تو ابھی تک ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ پرووائڈ کون کر رہا ہے جی یہ سب چیزیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ گرین انیشیٹو کا پورا پروگرام ہے جی، جس پروگرام کو ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا جو وہاں پہ سارا وہ کام کر رہا ہے. اس میں LIMS ہے، لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم، وہ ایک الگ ادارہ ہے. اس کا کام یہ ہے کہ پاکستان کے تمام کاشتکاروں کو، صرف چولستان نہیں، تمام کاشتکاروں کو وہ سہولیات مہیا کر رہے ہیں. وہ کیا مہیا کر رہے ہیں کہ میری زمین اگر رحیمیار خان میں ہے، میں لاہور میں بیٹھا ہوں، وہاں بیٹھ کے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے میں اپنی زمین کا انالیسس کر سکتا ہوں، جو ہمارے لیے سب سے بڑا فقدان اچھا تھا. تو یہ کہ LIMS میں کو دیکھ سکتا ہوں کہ میری زمین جی LIMS کو ہیڈ کون کر رہا ہے خالد صاحب؟ اچھا، LIMS کو ہیڈ کر رہے ہیں جنرل احسن بھٹی صاحب ہے، میرا خیال ان کا کوئی نام ہے، وہ میجر جنرل ہے، ریٹائرڈ ہے. اچھا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اچھا وہ ہم دیکھ کیا سکتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے میں زمین کا انالیسس کر سکتا ہوں کہ زمین کی پی ایچ کیا ہے، اس میں نمی کیا ہے، اس میں پوٹاش کی کیا کمی ہے، اس میں فاسفورس کی کیا کمی ہے، اس میں نائٹروجن کی کیا کمی ہے، اور جو میری فصل لگی ہوئی ہے نہیں، میری وہاں پہ جو فصل لگی ہوئی ہے اس کی میں پیسٹ کوٹنگ کر سکتا ہوں. اچھا، پھر موسم کو میں فور کاسٹ کر سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرا اگلے 15 دن میں، 20 دن میں، اگلے 2 مہینے میں، 3 مہینے میں. ٹوٹلی بحیثیت ایک کسان کے آپ سیلف ریلائنٹ بھی ہو سکتے ہیں. خالد محمود صاحب باتیں تو بہت ہیں کرنے کی، بدقسمتی سے ٹائم کم ہے، لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو پھر تکلیف دیں گے. اور ناظرین آپ نے سنا یہ پروگرام بڑا اہم ہے، اس کے بارے میں باتیں بھی بہت تھی اور قیاس آرائیاں بھی بہت تھیں، لیکن لگتا ہے the work is set rolling اور اس پر ہماری نظر رہے گی اور ہم دیکھتے رہیں گے کہ یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. آج ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.